قبر والوں سے پوچھو، تم تو کہا کرتے تھے ہم بڑے بادشاہ ہیں، تمہاری بادشاہیاں کہاں چلی گئی؟ ان وزیروں سے پوچھو، تم تو کہتے تھے کہ ہمارے بغیر نظام نہیں چلتا، تمہاری وزارتیں کہاں چلی گئیں؟ تمہاری صدارتیں کہاں چلی گئیں؟ تمہاری قوتیں کہاں چلی گئیں؟ موت نے مٹا دیا، موت نے دبا دیا، موت نے ہلا دیا۔ بنو امیہ کا سب سے حسین بادشاہ سلیمان بن عبد الملک، سب سے حسین، 42 سال کی عمر، جوانی، اس کی میت کو قبر کے قریب کیا گیا تو ہلنے لگا تو اس کے بیٹوں نے کہا ہمارے ابا زندہ ہیں، وہ سختہ ہو گیا ہے، زندہ ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، ارے بھتیجو زندہ نہیں ہے، قبر کا عذاب جلدی شروع ہو گیا ہے، بل عجل اللہ بالعقوبہ، چھپاؤ، جلدی چھپاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ پاک کی ذات پاک ہے اور اللہ پاک پاکیزہ لوگوں کو پسند فرماتا ہے، اور پاکیزہ لوگ وہی ہوتے ہیں جو خود کو گناہوں سے بچا کے رکھتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 2 ایسے گناہوں کے بارے میں بتائیں گے کہ جن گناہوں کے اندر اکثر مسلمان مبتلا ہیں، اور سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ قبر کے اندر سب سے زیادہ لوگوں کو عذاب ہے انہی 2 گناہوں کی وجہ سے، جن کو لوگ گناہ تصور ہی نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دوسرا مسلمان اس گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ اگر کسی مسلمان نے قبر کے اندر کامیابی حاصل کی تو آگے کا معاملہ اس سے آسان ہے، اور اگر کوئی مسلمان قبر کے اندر ناکام ہوا تو آگے حشر کے دن رسوائی اور ذلت کا عذاب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ یا مکہ کے ایک باغ میں 2 شخصوں کی آواز سنی جنہیں ان کی قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ یہ آوازیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کو ان کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور یہ عذاب کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان میں سے ایک شخص کو پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، اور دوسرے شخص کو چغلخوری کرنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی ایک شاخ منگوائی اور ان کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ان دونوں کی قبروں پر رکھ دیا۔ یہ منظر دیکھ کر صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک یہ شاخیں خشک ہو جائیں شاید تب تک اللہ پاک ان پر عذاب کم کر دے۔ آج کے دور میں اکثر لوگ اس گناہ کے اندر مبتلا ہیں۔ جب بھی وہ پیشاب کرتے ہیں تو اس کی چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے، بلکہ اپنے آپ کو اور اپنے کپڑوں کو پیشاب کے قطروں سے ناگوار کر لیتے ہیں۔ یہی ناپاکی ان کے لیے قبر میں عذاب کا ذریعہ بنے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر کے اندر اکثر عذاب پیشاب کی چھینٹوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ذرا اس حدیث پاک سے اندازہ لگائیں کہ قبر کے اندر اکثر لوگوں کو صرف اس وجہ سے عذاب دیا جائے گا کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچا کرتے تھے۔ اور ذرا اس بات پر بھی غور کریں کہ کتنے ہی ایسے مسلمان ہیں جو اس بات کو گناہ تصور ہی نہیں کرتے، اور اسی وجہ سے اس گناہ کے اندر مبتلا ہیں۔ اور دوسرا گناہ جس کے اندر بہت سارے مسلمان مبتلا ہیں وہ چغلخوری کرنا ہے۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چغلخور جنت میں نہیں جائے گا۔ اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کے بندوں میں سے سب سے بدترین بندہ وہ ہے جو چغلخوری کرتا ہے اور دوستوں کے درمیان جدائی ڈالتا ہے۔
اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پاکیزگی والی زندگی عطا فرمائے اور اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے عذاب قبر سے ہمیں نجات عطا فرمائے اور اپنے پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنت میں پڑوس نصیب فرمائے۔